دوسرا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جملے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اخطا واجزم، کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، فهو اخطا واجزم، تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ناقص ہوتا ہے، وہ کام دمبریدہ ہوتا ہے، ناقص سا ہوتا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ کام جلدی بھی ہو جائے اور صحیح بھی ہو جائے۔ یہ ذہن میں ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک بھی جب ہم شروع کرتے ہیں، تلاوت بھی جب ہم شروع کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہی بات ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہو۔ تو جو بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو جب اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہوتا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سالن بنا رہی ہے، ہانڈی بنا رہی ہے، تو اگر اللہ کا نام آپ لیں گی تو وہ کام جلدی بھی ہو جائے گا اور ایسا سالن پکے گا کہ اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض مزاج کے سخت لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر سالن پلیٹ کو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ ایک پلیٹ ایک میاں کے سامنے رکھی گئی تو اس میں سالن بہت ہی زیادہ تھا، یعنی پانی زیادہ آ گیا تھا، تو اس نے غصے سے کہا کہ کیوں اس میں غسل کروں، اس طرح کی بات کہہ رہی۔ تو بعض سخت مزاج کے ہوتے ہیں، تو سالن جب صحیح پکے گا تو وہ چیز نہیں ہوگی، اور سالن کب صحیح پکے گا؟ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گی، اللہ کا نام لیں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، تو اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ مل جائے گی، تو وہ کام جلدی بھی ہو جائے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن اگر بسم اللہ نہیں تو اس میں وقت بھی زیادہ لگے گا اور اس میں برکت بھی نہیں ہوگی اس کام۔ تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اس کام میں برکت بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے گی، اور وہ کام اچھی طرح سر انجام پائے گا۔ تو اسی طرح جب ہم اور آپ قرآن شروع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم شروع کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر اسے شروع کریں۔ ہر سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تاکہ تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے گی تو قرآن پاک کی سمجھ بھی آئے گی اور قرآن پاک کی تلاوت صحیح طریقے سے سر انجام پائے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں دوسری چیز کیا سکھائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن